جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب سمندر آگ بن جائیں گے، جب زمین اپنی ساری کہانیاں اگل دے گی، تب ایک دن آئے گا، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن۔ شروع اللہ کے نام سے جو روشنی دیتا ہے، اندھیروں میں رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سکون دیتا ہے، دل کی فریاد سنتا ہے اور امید جگاتا ہے، جو ہمدرد ہے اور مایوس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ السلام علیکم دوستو، سب ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ اپنی کچھ نشانیاں ظاہر کرے گا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جسے عربی میں یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی ڈے آف ججمنٹ، اور ہر شخص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں قیامت کا ذکر بار بار آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ قرآن بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، خبردار کرتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب کائنات کا نظام بدل کر رہ جائے گا۔ فرشتہ حضرت اسرافیل کو حکم دیا جائے گا اور وہ سور پھونکیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک آواز میں۔ زمین کانپے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کہے گا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک خاموشی چھا جائے گی، ایسی خاموشی جو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قبریں پھٹ جائیں گی۔ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، نہ کوئی کپڑا نہ کوئی طاقت، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ سورج سر پر ہوگا، پسینہ لوگوں کو ڈبو دے گا۔ آج جو چھوٹے گناہ لگتے ہیں وہ اس دن پہاڑ بن جائیں گے۔ ہر لفظ ہر عمل ریکارڈ ہو چکا ہوگا، اور پھر اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک باریک پل ہوگا، بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز۔ ہر انسان کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ گر جائیں گے۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، اور پھر تمام انسان جمع کیے جائیں گے ایک ہی جگہ۔ اس جگہ کا نام ہوگا میدان حشر، جہاں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، اور نہ ہی کوئی پناہ ہوگی۔ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ شروع انسانیت سے لے کر آخری انسانیت تک ہر بادشاہ، ہر فقیر، ہر ظالم، ہر مظلوم، سب ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے۔ نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی طاقت، صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، اور وہ ہوں گے ہمارے اعمال۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ اس دن بادشاہ بھی کانپ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو دنیا میں طاقتور تھے، آج وہ سب بے بس ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سب میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، جیسا کہ تمہیں میں نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور پھر سورج، وہ سورج جو آج لاکھوں میل دور ہے، اس دن صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ گرمی ناقابل برداشت ہوگی، اور پھر انسان اپنے پسینے میں ڈوبنے لگیں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبنے لگیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، اور بعض کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ وہاں کوئی آواز نہیں ہوگی، نہ ہنسی نہ بات چیت، صرف ایک انتظار ہوگا، ایک خوف ہوگا اور ایک سوال ہوگا، آج میرا کیا بنے گا؟ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، دوست دوست کو چھوڑ دے گا، باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ قرآن پاک میں سورہ عبس میں آیا ہے، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی۔ یہ وہ میدان ہوگا جہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، صرف تم اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ قیامت سے پہلے یہ دنیا ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے گی، ایک ایسا فتنہ کہ ایمان کو سنبھالنا آگ کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوگا، اور پھر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ جی ہاں، دجال کا فتنہ، ایک ایسا شخص جو خود کو خدا کہے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس عجیب طاقتیں ہوں گی، وہ مردوں کو زندہ کرنے کا دھوکہ دے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی،
زمین کو کہے گا تو فصل اگنے لگے گی، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا، حق اور باطل کا فرق مٹنے لگے گا۔ حدیث مبارک ہے کہ جو دجال کا زمانہ پائے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ وہ ایمان کو کمزور کر دے گا۔ صرف وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جو قرآن پاک کو تھامے رہیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر اور ایمان سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آنکھوں میں خوف ہوگا، دل میں پچھتاوا ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اور پھر جب دنیا اندھیروں میں ڈوب چکی ہوگی، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، جب سچ بولنا جرم ہو جائے گا اور انصاف صرف کتابوں تک رہ جائے گا، تب اندھیروں کے بیچ سے ایک روشنی نمودار ہوگی اور وہ ہوں گے امام مہدی۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی ظالم حکمران، بلکہ ایسا سچا رہنما جو اللہ کی طرف بلائے گا اور حق کو زندہ کرے گا۔ زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، ناانصافی ہر طرف ہوگی، مظلوم کی کوئی آواز نہیں سنے گا اور ظالم خود کو خدا سمجھنے لگے گا۔ لیکن پھر امام مہدی آئیں گے اور وہ اس دنیا کو بدل دیں گے۔ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مہدی میری امت میں سے ہوں گے، وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پھر لوگ انہیں پہچاننے لگیں گے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ طاقت کی وجہ سے، بلکہ سچائی کی وجہ سے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہوں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ایک نیا قافلہ بنے گا، حق کا قافلہ۔ حدیث ابن ماجہ ہے، جب تم مہدی کو دیکھو تو ان کے پاس جاؤ اور ان کی بیعت کرو، چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب باطل کانپنے لگے گا، جب جھوٹ کے محلات گرنے لگیں گے اور سچ دوبارہ سر اٹھائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ اعلان ہوگا کہ قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ صرف ایک شخص کا ظہور نہیں ہوگا، یہ امید کی واپسی ہوگی، یہ ایمان کی تجدید ہوگی، یہ سچ کی فتح ہوگی۔ آسمان کھلے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور ان کے درمیان اتریں گے حضرت عیسیٰ بن مریم، دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، صحیح بخاری سے روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی حضرت عیسیٰ کو امامت کی دعوت دیں گے، لیکن وہ انکار کریں گے۔ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح بخاری سے روایت ہے، تم میں سے بعض پر امیر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی عزت ہے۔ حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے، دجال بھاگنے لگے گا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کا سامنا حضرت عیسیٰ سے ہے اور اس کا انجام قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور آخرکار فلسطین کے مقام باب لد پر اسے پکڑ لیں گے۔ جیسے ہی دجال کا سامنا حضرت عیسیٰ سے ہوگا وہ پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب دجال عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے۔ جنگ کی قیادت حضرت مہدی کریں گے، لیکن آخری وار حضرت عیسیٰ کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عیسیٰ دجال کو باب لد یعنی فلسطین کے پاس قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ حق کو غالب کریں گے۔ پھر دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا جہاں امن ہوگا، عدل ہوگا، نفرت ختم ہو جائے گی اور زمین برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہ سب کوئی کہانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تمترون بہا، یعنی قیامت میں کوئی شک نہ کرو، یہ آ کر رہے گی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، سوال یہ نہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ قیامت آئے گی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔